اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب فرماتا ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بات مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو جب اللہ صحابہ سے راضی ہے تو پھر کسی تاریخ کی کتاب میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات اگر لکھی ہے تو آپ نے اسے ماننا ہے یا پھر جو رب نے فرما دیا اسے ماننا ہے؟ تو قرآن کی بات ہے، آپ اسے تسلیم کریں گے یا جو تاریخ کی کتاب سے کوئی بندہ حوالہ نکال کر یا کوئی واقعہ نکال کر بات کر رہا ہے اسے مانیں گے؟ ہم اسے کہیں گے کہ تاریخ کو ہم انکار نہیں کرتے کہ تاریخ کی کتب غلط ہیں، ہم کہیں گے کہ تاریخ کی کتب سے کوئی واقعہ ملتا ہے اسے ہم قرآن و حدیث کے ترازو پہ رکھیں گے، جو واقعہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا اسے ہم تسلیم کریں گے، اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اسے یقین کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اصل قرآن و حدیث ہے۔ جو قرآن نے فرما دیا، حدیث مبارکہ میں فرما دیا، تو اس پہ اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرے اور وہ اعتراض پیدا کرے کہ دیکھو 20 سال حکومت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور اس کے بعد یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا، تو وہ اس بات پر معاذ اللہ امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے تو اسے یہی کہنا ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور جو صحابی رسول ہے رب نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اب مجھے اس پر کسی قسم کی گفتگو سننے کی حاجت نہیں ہے۔ اب کوئی 50 دفعہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ ذکر کر دے، اسے کہو کہ واقعے کو ہم پرکھیں گے قرآن و حدیث کے مطابق، اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو مجھے تسلیم ہے، ورنہ میرے اس سے کوئی سننے کی غرض ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کو ولی عہد کیوں بنایا، اسے خلیفہ کیوں بنایا؟ تو بھائی حالات کا پس منظر اس کے پیچھے بہت زیادہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں، اور تقریباً 12 سال آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا۔ کتنے